أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ نور کی چند آیات ہیں جو ابھی پڑھی گئی. اس سے پہلے کی آیات کے اندر ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فواحش، بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا کا مختلف اعتبار سے بیان کیا تھا. کوئی عام کنوارا مرد عورت اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا، اور میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہو، اور اسی طرح اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہوں سے اپنے مدعا کو حاکم شرعی کے سامنے ثابت نہیں کر پاتا تو اس کی بھی حد اور سزا کا بیان کیا گیا. تو اس کو حد قذف لگائی جاتی ہے، 80 کوڑے اس کو بھی مارے جاتے ہیں. اب اس رکوع کے اندر اس میں 10 آیتیں ہیں. یہ ہم سب کی نہایت ہی مقدس و محترم ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور چہیتی زوج مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اندر بہتان تراشی کا اور سنگین ترین الزام کا ان کی ذات کے ساتھ اس سرزمین کے اوپر دنیا کی تاریخ میں جو سب سے گھناؤنا اور تاریخ واقعہ پیش آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اس گھناؤنی حرکت سے اور اس کے الزام سے قیامت تک کے لیے برات اور ان کی پاکی کا اعلان فرمایا ہے، اور ایسے انداز میں اور ایسی کتاب میں اعلان فرمایا ہے کہ جو صرف وقت کی خبر بن کر نہیں رہ گیا بلکہ قیامت تک حضرت عائشہ کی تطہیر اور اس کی برات اور پاک دامنی کی بات اور اس کے قصے ہر مسلمان مرد و عورت قرآن کریم کی آیات کے ذریعے تلاوت کرتے رہے.
اس آیت کے اندر صدیقہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور عفت کا بیان ہے، اور ان کی عفت و پاک دامنی نے، تو پاک دامنی کے اندر جن لوگوں نے زبان درازی کی، اپنی زبان کو گندا کرنے کی کوشش کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید اور عذاب کا اعلان ان کے لیے فرمایا ہے۔ اور جو ایمان رکھنے والے لوگ بھی وقتی تذبذب کا شکار ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو بھی تنبیہ اور سرزنش فرمائی ہے کہ ایسے پاک دامن لوگ جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے ایک زمانے تک کی، اور اچانک بلا ثبوت شرعی کے ان کے خلاف کوئی الزام، کوئی بہتان اور کوئی حادثہ پیش کیا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اپنے لوگوں کا، ایمان والوں کا کیا رد عمل اور کیا رویہ ہونا چاہیے، قرآن کریم نے ان آیات کے اندر ایمان والوں کو بھی اس طرز عمل کی رہنمائی اور ہدایت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس کے ساتھ جو بدکاری کا گھناؤنا الزام اور بہتان باندھا گیا، اس کا پس منظر اور واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ غزوہ بدر المصطلق، جس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، بدر المصطلق کے سرداروں کی طرف سے ان کے حوالے سے یہ خبر پہنچی دربار رسالت میں کہ وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیج کر صورتحال کی تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کے بعد یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ واقعی وہ لوگ مسلمانوں سے برسر پیکار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کے اندر ادھر تیاری شروع فرمائی، صحابہ کو حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کی جائے اور نکلنے کے انتظامات کیے جائیں۔ چنانچہ شعبان سن 5 ہجری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جمع غفیر کے ساتھ، جس میں وہ منافقین میں تھے جن کا نفاق ابھی کھلا نہیں تھا، اور یہی وہ جہاد تھا جس میں منافقین اب تک شریک ہوئے تھے، ورنہ اس سے پہلے احد اور بدر وغیرہ کے راستے سے واپس ہو جاتے تھے ہیلا اور بہانہ کر کے۔ اس میں بہرحال پہنچے جس میں منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا۔ غزوہ مصطلق سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آرام کے لیے ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور سفر سے واپسی پر آپ کا یہ عام معمول تھا، کبھی بھی ڈائریکٹ مدینے کے اندر اور گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، پہلے کچھ فاصلے پر کہیں آرام فرماتے تھے، اور لوگ اپنی ہوائیں جو ضروریات سے فارغ ہوتے تھے اپنے آپ کو بنا سنوار لیتے تھے، تاکہ اپنوں کے اندر بالکل اچانک کے ساتھ اور پراگندگی کے ساتھ نہ جایا جائے، شائستگی اور سلیقہ بندی کے ساتھ اپنے شہر اور گھر کے اندر داخلہ ہو۔ تو معمول کے مطابق ایک جگہ پر قیام کیا، اور قیام کے وقت گزرنے کے بعد پھر روانگی کا حکم جاری ہوا۔ اس سفر کے اندر معمول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفیقہ سفر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ مدینے سے باہر جب بھی کسی سفر کے لیے نکلتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ضرور ساتھ میں لیتے تھے، قرآن دازی ہوتی تھی، مٹی ڈالتے تھے، جن کا نام نکلتا تھا ان کو لوا کر جاتے تھے۔ اس بنو مصطلق کے غزوے میں حضرت عائشہ کا نام نکلا تھا، ان کو لوا کر گئے۔ واپسی کے موقع پر جب چلنے کا اعلان ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کچھ لمحے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو استنجے کا تقاضا ہوا، اور آپ دور تھوڑا جنگل کی طرف نکلی، کیونکہ آج کے زمانے کا وہ دور نہیں تھا کہ بستی بستی گھر گھر ٹوائلٹ کا انتظام ہو، آبادی سے دور جانا پڑتا تھا کہ جہاں تنہائی ہو اور انسانوں کا عام طور پر گزرنا ہوتا ہو۔ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر جب اس جگہ پر آئی جہاں قافلہ رکا ہوا تھا تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار ہو
ہوتی تھی اور ان کا ایک ہودج ہوتا تھا، ایک لکڑی کا بنا ہوا ہوتا تھا، جیسے آج بھی اونٹ گزرتا ہے تو اس پر ڈبے کی شکل کا ہوتا ہے، اسی میں حضرت عائشہ کو آپ بیٹھاتے تھے تاکہ اطمینان سے رہیں، عافیت سے رہیں اور پردے کا اہتمام بھی رہے۔ کچھ صحابہ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جب اونٹ بیٹھے گا تو وہ ہودج پکڑ کر اٹھا کر زمین پر رکھتے تھے، اور جب سوار ہونا ہو تو پہلے حضرت عائشہ اس میں بیٹھتی تھی اور پھر وہ لوگ اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے۔ چلنے کا جب اعلان ہوا، ہودج رکھا ہوا تھا، جن صحابی کی ذمہ داری تھی انہوں نے اٹھا کر اس کو اونٹ پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ بدن کی اتنی ہلکی تھی کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہودج خالی ہے یا اس کے اندر کوئی انسان موجود ہے، تو حضرت عائشہ کے اس میں ہونے نہ ہونے پر ان کو وزن پر کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، ان کے بدن کے کافی ہلکاپن کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے ہودج اٹھا کر رکھ دیا اور پورا قافلہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت عائشہ اس ہودج کے اندر تشریف فرما ہے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، حضرت عائشہ جب آئی دیکھا کہ یہاں کوئی نہیں، لیکن بڑی ہوشیار، عاقل اور فاضل عورت تھی، رجلۃ النساء کو کہا گیا ہے کہ وہ عورتوں کی جماعت کے اندر مردوں کی شان عقل و شعور کے اعتبار سے وہ رکھتی ہے، تو وہ چیخنے چلانے نہیں لگی، بھاگنے دوڑنے نہیں لگی کہ چلے دیکھیں قافلہ کہاں تک پہنچا، کدھر گیا ہوگا، وہیں خاموشی سے بیٹھ گئی، چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، اس امید سے کہ کچھ آگے جب بڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احساس ہوگا اور آپ مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے اسی جگہ آئیں گے، اس لیے کہ قافلہ یہیں سے روانہ ہوا ہے، اس لیے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو اس جگہ پر رکے رہیں اور پوری جگہ کا جائزہ لیں کہ کہیں کسی کا کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا ہے، چھوٹے ہوئے سامان کو اٹھا کر بعد میں لے کر آگے بڑھنا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں حضرت عائشہ آرام فرما تھی۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ حضرت عائشہ جو کہ لیٹی ہوئی تھی اپنا چہرہ کھول کر، حضرت صفوان کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑی تو فوراً پہچان گئے، اس لیے کہ پردے کے نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھ رکھا تھا، اس لیے ذہن کے اندر ان کی تصویر موجود تھی، فوراً ان کو پہچان لی اور وہ یہ سمجھے کہ شاید حضرت عائشہ کہیں انتقال تو نہیں کر گئی، اس لیے فوراً زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ کی یہ آواز حضرت عائشہ کے کان میں پہنچی، فوراً انہوں نے چادر کھینچا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، وہ آواز سنا دی گئی کسی انسان کی تو فوراً چہرے کو ڈھانپ لیا کہ بے پردگی نہ ہو۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اونٹ لے کر آئے اور حضرت عائشہ کے آگے اس کو بٹھا دیا، اس طرح کہ ایک طرف حضرت صفوان تھے اور دوسری طرف حضرت عائشہ تھی، اونٹ بیچ میں حائل تھا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہیں تھے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ حضرت عائشہ اس پر بیٹھ گئی، حضرت صفوان اونٹ کے پیچھے چلنے کے بجائے آگے کی طرف اونٹ کا نگین پکڑ کر چلنے لگے کہ ہماری نگاہ آگے رہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہماری نگاہ پیچھے چلنے کی وجہ سے بار بار نہ پڑے، کیونکہ وہ بھی ذات نبوت کی تربیت یافتہ نہایت ہی پاک دامن، تقوی و طہارت کے علمبردار انسان تھے، اس پوری حفاظت کے ساتھ وہ چل پڑے۔ اور پھر جب قافلے سے ملے ہیں تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے خبیث طبیعت کے انسان نے موقع دیکھا اور خاندان نبوت اور ذات نبوت کو داغدار کرنے کا اس کی اپنی سمجھ کے مطابق اس کو ایک سنہرا موقع مل گیا۔ دشمنان اسلام کو ذات نبوت کو بدنام کرنے کا ایک موقع ملا، اب تک تو وہ ناکام تھے، ناکام ہوتے جا رہے تھے، اور سفر سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر یہ ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا منافقین نے کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت صفوان کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، بدکاری کی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس خبر کو پھیلانے کے اندر لگ گئے۔ چند بھولے بھالے مسلمان بھی اس کے اندر اس سازش کا شکار ہو گئے، جس میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح ابن وثاقہ اور
بنت جحش، یہ 3 لوگ بھی اس یہود منافقانہ سازشوں کو بھاپ نہیں سکے، شکار ہوئے۔ وہ بھی اپنی زبان سے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نعوذ باللہ یہ گھناؤنی حرکت کی ہے۔ باہر گھر کے چرچا ہے خبر کا، حضرت عائشہ پر بدکاری کا الزام منافقین کی زبان پر پھیلایا جا رہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر ابھی ان کو کانوں کان کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ اس سفر سے واپسی پر فرماتی ہے کہ میری طبیعت کچھ بگڑتی گئی تھی، میں گھر میں آرام کرتی تھی، میرا نکلنا نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے، مجھے سلام کرتے، میرا حال احوال معلوم کرتے اور چلے جاتے، بس اتنے ہی کے لیے گھر میں تشریف لاتے تھے، بیٹھنا، کچھ پوچھنا، بات کرنا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ حضرت عائشہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ اس رویے کے اندر تبدیلی کیوں آئی ہے۔ بہرحال طبیعت کی بھی خرابی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بدلتا ہوا ان کے ساتھ رویہ یہ بھی ان کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ بالآخر ایک دن اللہ کے نبی آئے، سلام کیا اور حال معلوم کیا، تو حضرت عائشہ نے فوراً اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور پھر حجرے سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ اپنے والدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر گئی، اور جا کر اپنی والدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ مصطلق کے سفر سے واپسی کے بعد جو بے رخی کا رویہ اپنے ساتھ ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور اپنی طبیعت کی ناسازی، ایک تو جسمانی بیماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس اور عاشق شوہر کا بے رخی اختیار کرنا، یہ ان کو اور بے چین کیے ہوئے تھا۔ ان کی والدہ نے ان کو تسلی دی، بلکہ گھر پہنچنے سے پہلے واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ کے حجرے کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک مرتبہ ان کو جب استنجے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام مصطح کو بلایا۔ بدن کافی کمزور تھا، دور استنجے کے لیے جانا ہوتا تھا، اکیلے جانے کے لائق نہیں تھی، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان کے سہارے استنجا کے لیے پہنچی۔ قضائے حاجت سے جب فارغ ہو رہی تھی، واپس آ رہی تھی کہ حضرت ام مصطح کی چادر ان کے پیر کے اندر پھنسی اور وہ گر گئی، اور فوراً ام مصطح کی زبان سے نکلا تعیسہ مصطح، مصطح کا ناس ہو۔ یہ بددعائیہ جملہ ان کے منہ سے اپنے بیٹے حضرت مصطح کے بارے میں نکلا۔ حضرت عائشہ نے فوراً تنبیہ فرمائی، کیونکہ اب تک اس واقعے سے بے خبر ہے، تنبیہ فرمائی کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہیں، حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے پیشگی ان کی مغفرت فرما دی ہے کہ بدریین آج کے بعد اگر ان سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو ایڈوانس وہ معاف ہے۔ یہ مقام تھا بدریین کا، تو آپ ایسے صحابی کو اور اس بنا ایسے مقدس فضیلت کے حامل شخص کو کیوں بددعا دے رہے ہیں؟ تو حضرت ام مصطح نے کہا کہ عائشہ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے کیا؟ تو فوراً انہوں نے جو گھر کے باہر گلیوں میں جو خبر چل رہی ہے حضرت عائشہ پر بدکاری کی، تو ان کو بتلایا۔ وہاں سے حضرت عائشہ فرماتی کہ میرا مرض اور بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد جب گھر آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اجازت لے کر میکہ گئی اور اپنے والدین سے کہا، والدہ سے کہا، تو والدہ نے ان کو تسلی دی کہ بیٹی تم جیسی مقدس بیٹیوں پر اس طرح کے الزامات حاسدین لگاتے رہتے ہیں، اس سے تمہارے تقدس اور مقام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تم بے فکر رہو، گھبرانے کی اور غم اور ٹینشن میں تمہیں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سے کچھ دنوں تک جب تک یہ برات نازل نہیں ہو گئی وہ اپنے گھر ہی رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے باوجود میکہ پہنچ کر حضرت عائشہ کی آواز معلوم کرتے تھے کہ طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے ان کا، بس پوچھ کر چلے آتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کا اب یہ حال ہو گیا تھا، فرماتی ہے کہ پورا دن مسلسل آنکھوں سے آنسو بہتے اور روتے ہوئے گزرتا تھا، ایک پل کے لیے بھی آنسو تھمتا نہیں تھا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین تھے، پریشان حال تھے، اب تک کوئی قرآنی وحی بھی نہیں اتر رہی تھی کہ آپ کے دل کو کوئی اطمینان اور ایک جہت
کی طرف کوئی یقینی پہلو آپ کو نصیب ہو جاتا کہ اس میں سچائی کیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت اسامہ ابن زید کو بلا کر مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ نے تو فوراً کہا کہ اللہ کے نبی، میں عائشہ کے بارے میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ عائشہ نے یہ گھناؤنی حرکت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عائشہ سے ملنے جلنے والی اور بھی خواتین ہیں، ان سے معلوم کر لیجئے کہ آپ کے پیچھے حضرت عائشہ کی زندگی کیسی ہے، کیا ان کا کردار ہے۔ حضرت بریرہ جو ان کی باندھی تھی، ہر وقت ساتھ رہتی تھی، ان کو بلا کر آپ نے دریافت کیا، پوچھا عائشہ کی زندگی اور ان کے کیریکٹر کے بارے میں۔ حضرت بریرہ نے فرمایا کہ میں ان کے اندر کوئی گندگی نہیں جانتی، وہ پاکیزہ اور صاف ستھری عورت ہے، ہاں بس ان کے اندر ایک کمی یہ ہے کہ جو کہ عمر کچی ہے، بہت کم عمر تھی، تو جب آٹا گوندتی ہے تو ان کو نیند آ جاتی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے اور بکری آ کر گھدا ہوا آٹا کھا کر چلی جاتی ہے اور ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ بس یہی کم عمری کا ایک بھولا پن ان کے اندر ہے، باقی اور کسی طرح کی ان کی طبیعت اور کریکٹر کے اندر کوئی خباثت اور کوئی گندگی نعوذ باللہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور کہا کہ عائشہ، اگر تم نے جرم کیا ہے تو اللہ کے آگے اقرار کر کے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تم نے نہیں کیا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کوئی اپنا پیغام بھیجے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ کی زبان سے جملہ میں نے سنا، فوراً اچانک بالکل یکدم ہماری آنکھ سے آنسو رک گیا اور آنکھ خشک ہو گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری برات میں کوئی پیغام نازل کریں گے۔ جب یہ بات کر چکے تو حضرت عائشہ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، اپنی والد سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کا جواب دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر نے معذرت کی کہ میں ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ والدہ سے کہا، انہوں نے معذرت کی۔ بلاخر حضرت عائشہ نے خود ایک بیوی ہونے کے ناطے جواب دینا شروع کیا کہ سنیے کہ جس جرم کا میری طرف نسبت ہے اور اس کو آپ نے بھی عملاً تصدیق کر لیا ہے۔ عملاً تصدیق کرنا اس لیے کہہ رہی تھی کہ اس کو سننے کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے بغیر آپ نے کچھ نہ کچھ سچائی کو تسلیم کیا ہے، تبھی تو آپ کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ حضرت عائشہ کو یہ ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک شوہر اور بیوی میں جو ناز نخرے والا ایک ماحول اور زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ ان کا حق تھا اور ان کے لیے جائز تھا۔ اس انداز گفتگو سے ان کے ایمان پر کوئی حرف نہیں پڑتا اور ان کے تقدس اور احترام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اپنے بارے میں جو رویہ بدلا ہوا تھا، اسی بنیاد پر کہا کہ اس کو آپ نے بھی عملاً مان لیا۔ اگر آج میں اقرار کرتی ہوں اس جرم کا جس سے میں بری ہوں اور اللہ جانتا بری ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو ایک جھوٹی چیز کا اقرار ہوگا، اور اگر میں کہتی ہوں کہ میں اس جرم سے بری ہوں تو آپ کے ذہن میں تو پہلے ہی بیٹھ چکا ہے، تبھی تو آپ نے میرے بارے میں رویہ بدلا ہے، تو آپ ہماری بات تصدیق نہیں کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری برات کریں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری پاکی کو بیان کریں گے، لیکن میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآنی آیات اتر جائیں گی، 10 آیتیں نازل ہو جائیں گی اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید جبریل علیہ السلام آ کر اپنی زبان میں بدلا دیں گے یا آپ کو خواب کے ذریعے دکھلا دیا جائے گا، لیکن قرآن کے ذریعے۔ اور جس مجلس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ان کے گھر میں، ابو بکر کے گھر میں گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عائشہ یہ جواب دے رہی تھی، چند ہی لمحے رکے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے اوپر وحی کے نزول کی کیفیت بننے لگی۔ وحی جب اترتی تھی تو آپ کا چہرہ پورا پسینے کے اندر ڈوب جاتا تھا، اتنی مشقت ہوتی تھی اس وحی کو لینے کی کہ آپ سخت سردی میں بھی پسینہ بہنے لگتا تھا۔ تو وہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ پہچان گئی اور یقین ہو گیا کہ آپ پر وحی اتر رہی۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فوراً سب سے پہلا جو جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، ابشری یا عائشہ، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی، شکر ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے پھر اپنی زوجیت کے ایک ناز کے انداز میں کہا
بلکہ والدین نے تلقین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں ان کا شکر گزار کیوں؟ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہماری برات اور پاکی کو نہ اتارا ہے، ہمارے بے جرم ہونے کو ثابت کیا ہے. انہوں نے تو عملاً تصدیق کر لیا تھا، ہمارے ساتھ رویہ بدل لیا تھا. وہ بھی ایک انداز تھا، زوجیت کا، ناز نخرے کا ایک حصہ تھا، وہ ان کا حق تھا، ان کو اجازت تھی. تو بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن آیات پڑھ کر سنائی جس میں منافقین کے لیے وعید اور عذاب سنائے گئے اور ایمان والوں کو بھی تنبیہ کی گئی اور عام مسلمان جو خاموش تھے ان کو بھی تنبیہ کی گئی کہ جو رویہ تمہارا ہونا چاہیے تھا وہ تم نے پیش نہیں کیا. اس قرآنی آیات کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اور ان کی پاکدامنی کا اعلان کیا گیا. حضرت عائشہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ ان کی پاکدامنی کا اعلان قرآن کے ذریعے کیا گیا ہے جو قیامت تک پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جائے گا. ایسے ہی آپ کے ان کی خصوصیت تھی کہ انہی کے سر پر آپ کا سر مبارک تھا تو اس حال میں آپ کو وفات ہوئی تھی اور بیشتر آپ کے اوپر وحی اترتی تھی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سر پر ہوتا تھا اور آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے ہیں. یہ ساری ان کی خصوصیات ہیں. سب سے اہم ترین خصوصیت ان کی پاکدامنی کا اعلان اور قیامت تک اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے الفاظ میں محفوظ ہے. چنانچہ اب اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ازواج مطہرات کی طرح نہایت ہی پاک دامنہ اور عفیفہ خاتون تھی. زنا اور بدکاری سے ان کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں تھا. اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی حضرت عائشہ کو متہم سمجھتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ کافر ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں کہ اس قرآنی آیات کے بعد آج بھی وہ حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ بدکار اور زانیہ شمار کرتے ہیں اور جب کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں تو جن چیزوں کا اقرار کرواتے ہیں ان میں ایک جملہ یہ ہے کہ عائشہ زانیہ اور بدکار ہے، واجب الحد ہے، یعنی اس کے اوپر حد جاری کی جانا لازم و ضروری ہے. اور ان کے سرماؤں کا یہ ایجنڈا ہے، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک دن مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے قابض ہوں گے اور جنت البقیع سے عائشہ کی لاش کو نکال کر برسرعام زنا کی سزا نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر جاری کریں گے. تو ایسے لوگوں کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ عائشہ کی برات کا اعلان کرنے والا اللہ ہے. اس کے بعد عائشہ کو بری اور پاک نہ سمجھنے والے وہ اللہ کے مد مقابل میں آ رہے ہیں اور اللہ کا مد مقابل اپنا ٹھکانہ اور انجام اپنی حیثیت کو سمجھ لے. ہما اور شما کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بلا شبہ جنہوں نے بدکاری اور جھوٹی بات کو عام کیا حضرت عائشہ کے خلاف وہ تم میں سے ایک جماعت ہے، چند لوگ ہیں. لا تحسبوه شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو. پہلے حضرت عائشہ کو تسلی دی جا رہی ہے، حضرت عائشہ سے تعلق رکھنے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس الزام کو اور اپنے خلاف اس تہمت کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو. بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے. بہت سی باتیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے. بہت سی چیز جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بری ہو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے. یہ بہتر ہے کہ تمہاری پاکدامنی اللہ نے قرآن میں ثبت کر قیامت تک کے لیے منہ کھولنے والوں کا منہ بند کر دیا. یہ تمہارے حق میں بہتر ہوا کہ اب تک تمہاری پاکدامنی کا کوئی خدائی اعلان نہیں تھا. جیسے عام عورتیں ٹھیک ہے پاکدامن ہوتی تھیں، بہت سی عورتیں اور صحابیات تھیں، حضرت عائشہ بھی تھی، دیگر امہات المومنین بھی تھی، لیکن ان تہمت لگانے والوں میں جھوٹی تہمت لگانے کا تمہارے حق میں ایک نفع یہ ہوا کہ تمہاری پاکدامنی کا اللہ نے اعلان کر دیا کہ تمہارے حق میں خیر اور بہتر ہے. اگر یہ الزام تراشی نہ ہوتی تو پھر اس پاکدامنی کا خدا کی زبان کے اندر اعلان بھی نہ ہوا ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ، ہر آدمی کو وہ ملے گا، اس گناہ کا وبال ملے گا جو اس نے کیا ہے. اس نے بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے، وہ اپنے گناہ کا وہ ذمہ دار ہوگا. وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جس نے اس بڑے معاملے کو انجام دیا ہے، جو اس کا سروے سروا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے.
اس کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، اور وہیں سے اس کے نفاق کی پول کھل گئی۔ اب ایمان والے ہوشیار بھی ہو گئے کہ یہ ہمارے میں کہ نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ تو یہ خیر پوری جماعت کے اعتبار سے یہ ہوا کہ اگر حضرت عائشہ پر تہمت نہ لگائے ہوتے تو یہ برات نہ اترتی اور ان کا اب تک نفاق نہ کھلا ہوا ہوتا، تو پوری جماعت کو اس سے الرٹ رہنے کا، آگاہ رہنے کا ایک موقع مل گیا کہ یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس خبر کو سنا تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ جب تم نے اس خبر کو سنا، حضرت حسان، مصطح اور حمنہ جو 3 لوگوں نے بھی اس میں اپنی زبان چلا دی، تنبیہ ہے کہ تمہارا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس خبر سننے کے بعد تم حضرت عائشہ کو جانتے ہو، کس کی بیوی ہے وہ جانتے ہو، پوری زندگی ان کو معلوم ہے، تمہیں تو اپنے بارے میں خیر کا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں حضرت عائشہ کو وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا سمجھ کر خیر کا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ وقالوا هذا افک مبین، اور فوراً کہنا چاہیے تھا کہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، ہمارے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ اپنا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں عائشہ کے ساتھ بھلا گمان کرتے ہیں۔ یہاں عائشہ کو اپنا کہہ رہے ہیں تو ان کو اپنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ چنانچہ یہی عام اسلامی حکم ہے کہ جب تک 4 گواہوں سے یا اور دوسرے کسی عیب کے معاملے میں گواہوں شرعی گواہ سے کسی جرم اور عیب کا ثبوت نہ ہو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اپنی سوسائٹی کا ایک فرد اور حصہ سمجھ کر اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ اور جب تک دنیا کے اندر مسلمان سوسائٹی آپس میں ایک دوسرے کو اپنے فرد کی طرح سمجھتے تھے تو پوری قوم اکٹھا ترقی کرتی تھی۔ جب ہم نے ہر ایک کو دوسرے اپنے آپ سے الگ کرنا شروع کیا، جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں دوسرے کے بارے میں اس سے الگ سوچتے ہیں، تب سے مسلمان قوم انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے پستی اور ذلت کے اندر چلی۔ ہمیں اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کو پوری جماعت کو آپس میں ایک فرد کو اپنا حصہ سمجھنا چاہیے۔ کسی کے اوپر کوئی عیب رکھتا ہے اور شرعی گواہ نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر بغیر گواہ کے ہمارے اوپر لگے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم انکار کریں گے۔ تو ایسے ہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی عیب، کوئی الزام کی بات سنو اور گواہوں سے ثبوت نہ ہو، فوری طور پر یہ کہو کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان بھائی ہونے کا ناطہ تمہارا حق یہ ہے کہ فوراً کو یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کے بارے میں یہ بات نہیں مان سکتے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج ہم لوگ بھی ایسا نہیں کرتے ہیں، ذرا سی بھی اگر پہلے سے کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہو تو ذہن و دماغ فوراً بڑی سے بڑی خبر بھی قبول کرنے کے لیے اس میں نمک مرچ لگا کر اور پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس خبر کو سنا تو ایمان والے مرد اور عورتیں اپنوں کے ساتھ اچھا گمان کرتی اور کہتے ہیں کہ ہذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا بعلیہ باربعۃ شہداء، اور کیوں نہیں انہوں نے 4 گواہوں کو مانا؟ جو چند مسلمان بھی اپنے منہ سے کہنے لگے نعوذ باللہ عائشہ نے ایسا کیا، تو انہوں نے ان منافقین سے گواہوں کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور جب وہ گواہ نہیں لا سکے ہیں تو یاد رکھو کہ وہ اللہ کے جھوٹے ہیں۔ منافقین کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ عائشہ اور صفوان کے بیچ میں کچھ ہوا ہے، اس لیے اللہ اعلان کرتا ہے کہ اس میں حصہ لینے والے سب جھوٹے ہیں۔ عائشہ تو سراپا اس آیت سے پہلے ان کے نام کا حصہ ہے صدیقہ، سراپا سچ کی پیکر اور نمبردار ہے۔ آگے فرمایا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، یہ اللہ نے ایک معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت کا رکھا ہے کہ جب تک آپ کسی قوم میں موجود رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو عذاب بھیج کر ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ کا یہ فضل، نبی کا وجود آپ کے بیچ میں نہ ہوتا تو ضرور اس سلسلے میں تم لوگوں کو بہت بڑا عذاب آ پہنچتا۔ عذاب نہیں آ رہا ہے دنیا کے اندر، یہ صرف اس وجہ سے کہ تمہارے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ خالص سچی پکی محبت اور حسن ظن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد